رمضان کا سماعت دیکھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ۔ ہماری بہت ساری بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ بھی جو اپنے گھر والوں سے چوری چھپ کے جو کچھ اپنے پیسے جمع کر رہی ہوتی ہیں، جو گولڈ بناتی ہیں اور کبھی کبھی تو گولڈ بہت زیادہ خریدتی بھی ہیں لیکن اس پہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، تو ذرا ان بہنوں کے لیے اب میں چاہوں گی کہ میں ذرا علامہ صاحب سے سوال ضرور پوچھوں کہ علامہ صاحب یہ بتائے گا کہ وہ مال جو کہ خواتین بھی جمع کرتی رہتی ہیں، کیا اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے؟ اور وہ جو گولڈ وہ بناتی رہتی ہیں، کیا اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے؟ ان کو کتنی % زکوٰۃ دینی ہے؟ لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق تو اس میں سے خمس ہے ایکچولی، خمس ہے، اور جو کہ 20% وہ زیادہ ہے، زیادہ ہے جی، تو یہ کوئی راہ فرار نہیں ہے بلکہ اس میں اور زیادہ انہیں دینا جی ہوگا۔ واجب ہے۔ اچھا معذرت کے ساتھ علامہ صاحب 7 تولے سے زیادہ یا 5 تولے 2 تولہ جتنا بھی 1 تولہ کے مطابق جتنا بھی ہے جو ان کا سال بھر کی سیونگ ہے جی جو یوز نہیں ہوا اس میں سے اب 20% انہیں خمس دینا ہے۔ نہیں زیور کی جو بات جو یوز نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جی جی جو یوز نہیں ہوا، جو انہوں نے لیا ہے اور یوز نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اضافی پڑا ہوا ہے، سال بھر پڑا رہا ہے، جو استعمال میں سے چین اور چیزیں انگوٹھیاں یہ چیزیں استعمال میں نہیں، کیونکہ جیسے بہت سارا ہے جو لاکر میں پڑا ہوا ہے، بالکل، اور استعمال ہی نہیں ہو رہا، تو بہرحال اس میں سے 20% انہیں دینا ہوگا۔ اور یہ خود خاتون کی ذمہ داری ہے، شوہر پہ وہ نہیں ڈال سکتی کہ میرا تو یہ سونا ہے آپ دیجئے، تو یا تو وہی اسی سونے میں سے کچھ نکال کے دیجئے کہ جس کی مقدار اس کے برابر 20% ہو جائے، یا پھر یہ کہ الگ سے آپ کیش دیجئے۔ اچھا ایک چیز، اس نے ایک بار اگر یہ دے دیا تو کیا وہ اس کے پاس کانسٹنٹلی پڑا ہے تو ہر سال اس نہیں، ہر سال نہیں ہوگا، ایک بار ہوگا اس ایک چیز پر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو گیا۔ اب اگر اس نے اور اضافی بنایا تو پھر مزید اضافی ہوگا اگلے سال کے لیے اگر انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اور وہ جو پیسے جمع کرتی ہیں وہ اس پر بھی یہی ہے، اس پہ بھی ایسے کوئی بھی ایسٹ ہے، چاہے ان کے کپڑے ہیں، چاہے ان کا پیسہ ہے، چاہے ان کے پاس گولڈ ہے یا کچھ بھی ہے ایسا، سوائے اس کے کہ ایک اس میں ایگزمپشن ہے، وہ گولڈ کے جو ایک سیٹ نارملی دیا جاتا ہے جہیز میں پیرنٹس کی طرف سے، اس کا ایگزمپشن ہے، اس پر ان پر لازم نہیں کہ وہ دیں، جتنا اضافی بناتی جائیں گے اس پر۔ ٹھیک ہے سر، آپ کیا کہیں گے؟ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ گولڈ چاہے آپ نے پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس ہے 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے پورا یا اس سے زیادہ، اس پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، لیکن تو پھر آپ کے پاس کچھ اضافی رقم پڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور ایسی چیز قیمتی پڑی ہے جو سونا چاندی ہے، ٹھیک ہے، چاندی آپ کے پاس اتنی پڑی ہے تو پتہ چلا کہ جی آپ کی چاندی اور سونا 3 تولہ پڑا ہے، تو اگر اس نے چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس کی رقم بن گئی تو اس پر زکوٰۃ۔ لیکن سر جو جمع کر رکھا ہے، اب جیسے آج کل سونا چاندی سے زیادہ تو قیمتی گاڑیاں ہیں اور بنگلوز ہیں اور چیزیں، یہ بھی ایسٹ ہیں، بالکل ایسٹس ہیں، اور پھر لوگ ان سے پروفٹ بھی بناتے ہیں، ان کو یوز بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ یوز کی جو چیز ہوگی نا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یوز سے ہٹ کر جو جمع کر پلاٹ لیا ہے لیکن اس لیے لیا کہ کل گھر بناؤں گا یا بچوں کے لیے رکھا ہے، پروفٹ کے لیے نہیں رکھا، تجارت کے لیے نہیں رکھا، فور سیل کے لیے نہیں رکھا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ رکھا کہ یار چلو ریٹ بڑھ گیا بیچ دیں گے تو اس پہ زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، ایک سوال جو میرے ذہن میں وہ میں بالکل کرنا چاہتا ہوں، سارم بھائی کے جو انہوں نے بتایا کہ آج جو 4 ایسے بچے یہاں پہ آئیں گے جو معذور بھی ہیں اور ان کو ضرورت ہے ہم سب کی بہت زیادہ، تو ان سے ملیں گے بھی، ان کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اپنی طرف سے کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اس فیملی کی، ضرور کیجیے گا۔ بہت مجبور لاچار بچے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کی مدد کریں۔ اور یہ اسپیشل چائلڈ ہے، بالکل نمبر چل رہا ہے پیچھے نیچے ان کا اکاؤنٹ، یہ ان کو ہم اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا ایک سوال میں یہاں پہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، مسرت آپا آپ کے پاس جو بچیاں آتی ہیں جو جل جاتی ہیں اور آپ پھر ظاہر ان کا علاج کرواتی ہیں، پرسنل کیپیسٹی میں آپ جتنا کرا سکتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت مرتبہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے یا لوگوں کی دیوی مدد سے کرواتے ہیں۔ اب اس میں کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، تو کیا مفتی صاحب آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے، کیا ان غیر مسلم بچیوں پر یا بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن میں تو بہت واضح والمؤلفۃ القلوب کا لفظ قرآن میں استعمال کیا کہ غیر مسلم کے لیے آپ اس لیے اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ اس کا دل اور اللہ کی طرف مائل ہو، اسی ذریعے سے، سبحان اللہ، اسی وسیلے سے۔ تو اس میں جی بہت سے لوگ منع کر دیتے ہیں، جی، لیکن مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تالیف قلب کے لیے، یعنی آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک تو مدد بھی ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ اس سے شاید توفیق نصیب ہو جائے کہ اور اللہ کے راستے پہ آ جائے، تو کیوں نہیں ایسا ہو؟ تو یعنی کہ ممانعت نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر اپنا کرم
وہ رحمت للعالمین تھے, رحمت للمسلمین نہیں تھے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, حضور بھی رحمت للعالمین ہے. عالمین میں مسلمان بھی شامل ہے, کافر بھی شامل ہے, ہندو بھی شامل ہے, جانور بھی شامل ہے, ساری دنیا اور کائنات شامل ہے. تو رحمت للعالمین. اور ہمیں اپنا دل, ایک رمضان کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم اغنی کل فقیر اللہم اشبع کل جائع, اس طرح سے ایک تفسیری دعا ہے, پروردگار تو ہر فقیر کو غنی بنا دے, ہر بھوکے کو کھانا عطا فرما. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا میں یہ نہیں سکھایا کہ یوں دعا مانگو کہ اللہم اغنی کل فقیر مسلم, اے خدا مسلمان فقیر کو تو غنی بنا دے, یا مسلمان بھوکے کو کھانا کیا کہنے, سبحان اللہ, ہر بھوکے کو, سبحان اللہ, ہر فقیر کو. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بھی اپنے وسعت قلبی رکھنی چاہیے. جو احسن بھائی آپ پہلے بات کر رہے تھے نا مستحق غیر مستحق کی, دیکھیں ایک تو ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں تو کیونکہ اس میں بعض ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جو اپنا فائدہ نکالتے ہوئے غلط اس کو مس یوز کرتے ہیں, وہ تو آپ چیک کر لیں. لیکن اس کے علاوہ پھر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بنیادی طور پر دیکھ لیا کہ ایک انسان ہے, ضرورت مند ہے, مستحق ہے. ایک حدیث کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے, فرمایا کہ اگر تم اسے بھی دو گے کہ جو مستحق ہے اور اسے بھی کچھ دے دو گے کہ مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی ضرورت مند تو ہے, دے دیا, تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا مستحق ہے. سبحان اللہ. اچھا چکوال سے ہمارے ساتھ کالر سے عابدہ موجود ہے. السلام علیکم عابدہ. جی وعلیکم السلام. جی عابدہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے اور ہمارے اوپر وہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے یا نہیں؟ اچھا سوال ہے کہ جن پہ قرض ہو ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا جیسے یہ گھریلو خاتون ہے, ان کے اوپر قرض تو سمجھ میں آتا ہے. بعض قرض ظاہر بات ہے ان پر قرضہ ہے تو یہ پہلے قرضہ اتاریں گے, پھر جو آ کر کے جو ہے نا ان کا اگر اس کے بعد بچت اتنی ہے کہ جی ان پر زکوٰۃ لگتی ہے تو پھر یہ زکوٰۃ اتاریں گے, لیکن پہلے قرضہ اتاریں گے نمبر 1. لیکن اس کی آڑ میں بعض مرد حضرات جن کے کاروباری قرضے چل رہے ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کی ان کے سرکل چل رہا ہوتا ہے, اور جی ہم پہ تو قرضہ ہے, مال گوداموں میں بڑا, جی لوگوں کا مال پڑا ہوا ہے. نہ جی نہ, وہ آپ کا قرضہ نہیں ہے, وہ آپ کا پورا وہ ہے جو فیکٹری میں جو مال ہے, دھاگا اور کروڑوں لاکھوں کا جو بڑا ہوتا ہے اور کپڑا, آپ اس کو آڑ بنا کر زکوٰۃ نہیں روک سکتے. لیکن وہ تو یوزیج میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا جی نہیں, جو ان کے علاوہ دیکھیں میں بڑے فیکٹریوں اور بڑے مالداروں کی بات کر رہا ہوں, یہ لوگ بھی اپنے اوپر قرضہ کی ایک جو ہے نا ہم نے بینک سے لون لیا ہے, ہم نے لون لیا ہے تو تم زکوٰۃ دیں, وہ بڑی چیز. دوسری بات ایک اور سوال بڑا اہم آپ نے جو کیا تھا کہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ, میں کہتا ہوں جیسے ادارے ہیں, سارم بھائی کا ادارہ جی یا مسرت آپ ہی کر رہی ہیں, آپ نے زکوٰۃ جا کے ان کے ہاتھ پہ دے دی نا, تو اب زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی. اب یہ اس کو مسلم پہ استعمال کر رہے ہیں, غیر مسلم پہ استعمال, آپ کا اس کے اوپر کوئی, لیکن ممانعت نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. آپ نے دے دی, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. نہیں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ صرف مسلمان پر دی جائے. اچھا, تو اس صورت میں تھوڑی سی کبھی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ مستحق تو جس طرح ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ بھئی مستحق تو انسانیت کے حوالے سے ہو رہی ہے. سو ہمیں میں سمجھتی ہوں گی کہ زکوٰۃ فرض ہے, دینا ہے. ہم نے اس کے علاوہ جو کچھ بھی نکالنا ہے, صدقہ, خیرات, فدیہ, فطرانہ, یہ ساری چیزیں پورے سال بھی نکالی جاتی ہے. چھوٹا چھوٹا حصہ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کسی کو ایسی بھی غریب بچیاں ہوتی ہیں جن کے پاس ایک پتا دوائی کا درد ختم کرنے کی بھی پیسے نہیں ہوتے. بالکل, ہمیں اس وقت تو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ ہمارے